وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، للذین آمنوا، مسلمانوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، نہ آگے بڑھتے ہم سے اس کی طرف۔ مشرکین کہتے ہیں اگر دین محمدی واقعی سچا دین ہوتا تو ادھر ادھر سے لوگ آ رہے ایمان لا رہے، ہم کیوں نہ لاتے، ہم پہلے لاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کام بنے ہی نہیں تو اعتراضات شروع کر دیے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب کہ ان کو ہدایت نہیں ملی اس سے، فَسَيَقُولُونَ، پس کہنے لگے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ جھوٹ پرانا ہے، معاذ اللہ، لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ خیر ہوتا تو ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس آیت کے نیچے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو سب خیر ملی ہے، اور جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے دین سمجھ کر کوئی اور کرے تو وہ بدعت ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنت والجماعت، فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ، ہر فعل و قول کو کہتے لم یثبت عن الصحابہ رضی اللہ عنہم، ہوا بدعت، جو صحابہ سے ثابت نہیں بدعت ہے، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 ذیل الآیہ، اس آیت کے نیچے اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت کی نشانی کسی چیز کو بدعت کہنا ہے، اور جو ہر بدعت کو حسنہ کہے اس تعریف کے مطابق وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے کتاب حضرت موسیٰ کی پیشوا اور رحمت تھی اپنے وقت میں۔ وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے زبان عربی میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ظالموں کو، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے احسنیوں کے لیے۔ الحمدللہ، خوشخبری خوشخبری۔ محمد انور شاہ کا آج رات کو ختم ہے تراویح میں، مدرسے میں مقیم طلباء کی دعوت ہے، جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی دعوت ہے انشاءاللہ، کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، بیویوں کو آنے میں تکلیف ہے اور حضرات کوئی پابند نہیں کرتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہے اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم کے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم تاکید کر چکے ہیں انسان کو ماں باپ کے بارے میں بہترین سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ کرہا، اٹھایا ماں نے اس کو تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور جنا ہے تکلیف سے، 9 مہینے پیٹ میں اٹھانا، پھر جننا، پھر پالنا آسان کام ہے۔ حملت ہو 1، کرہن 2، وضعت ہو کرہن 3 تکلیفیں، 3 حق۔ یاد رکھنا محبت میں ماں مقدم ہے، عظمت میں باپ مقدم ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ پیسے کمائے باپ کو دیں گے، شادی کروں نہ کروں کون سی لڑکی سے، یہ ماں سے مشورے کرے۔ چھوٹی موٹی باتوں میں ماں مقدم ہے، بڑے کاموں میں باپ مقدم ہے۔ یاد رکھنا فتاوی عالمگیری جلد 5، مولانا اشرف علی کا رسالہ تعدیل حقوق الوالدین بوادر و نوادر۔ علی الاطلاق ہر جگہ ماں مقدم نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ماں کی عقل باپ سے کم ہے، ماں کی ذمہ داری باپ سے کم ہے۔ ماں بہت کم سوچتی ہے، باپ اگر سچ مچ باپ ہو، خالی کاغذی باپ نہ ہو، تو اس جیسے سلطان اور بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور باپ سے پھر بڑا حق شیخ کا اور استاذ کا ہے، کیونکہ وہ روح، ایمان، اعمال کا مربی ہے۔ وَحَمْلُهُ، بچے کو اٹھانا، وَفِصَالُهُ، اور دودھ سے چھڑانا، 30 شہرا،
30 مہینے میں 30 مہینے 2.5 سال ہو گئے بچے کو دودھ سے چھڑانا 30 مہینے میں. اس آیت سے امام ابو حنیفہ کے لیے علماء عربیت نے استدلال کیا ہے کہ وہ 2.5 سال جو رضاعت بتاتے ہیں یہاں سے. حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اپنی طاقت کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچے 40 سال کو، لڑکا 40 سال کا مستنڈا ہو گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسانات کا مجھ پر، وعلی والدی، اور جو میرے ماں باپ پر ہوئے ہیں، وان اعمل صالحا ترضا، اور یہ کہ عمل کروں نیک جس سے آپ راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور ٹھیک کر دے میرے لیے میرے بچے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں ہوں مسلمانوں میں سے.